وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین بھائیوں، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جب شیطان زمین سے دھیرے دھیرے پرواز کرتے ہوئے جنت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جنت کے پہرے داروں میں سے دو پہرے دار جو مور اور سانپ ہوتے ہیں، ان دونوں کو اپنے باتوں کے مکر و فریب میں جال میں پھنسا لیتا ہے اور ان کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ آدم علیہ السلام کو اور حوا کو گیہوں کھانے پر کس طرح بہکاتا ہے، وہ سارا بیان آج اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اور مور اور سانپ اپنی اسی غلطی کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھی نکالے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی واقعات آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، جب ابلیس لعین زمین سے اڑتا ہوا جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ خائف اور ڈرا ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مور نہ جانے کیسے حکمت الہیہ کے طور پر وہ وہاں پہ آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ابلیس اس سے کہتا ہے کہ اے خوبصورت، تمہارا کیا نام ہے؟ تو مور کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک ڈرنے والا فرشتہ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کی خوبصورت نظاروں کو ایک بار دیکھ لوں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے تو میں تمہاری بہت ساری مدد کروں گا اور تم کو اللہ پاک سے کہہ کے بہت اونچا عہدہ بھی دلا دوں گا۔ مور نے کہا کہ میں تم کو جنت کے اندر نہیں لے جا پاؤں گا، لیکن میرا ایک دوست ہے سانپ، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور اس طرح مور جنت کے اندر گیا اور اپنے دوست سانپ کو بلا کر لایا۔ سانپ سے بھی شیطان کی وہی بات چیت ہوئی اور شیطان نے کہا کہ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے تو میں تمہیں 3 ایسے کلمات سکھا دوں گا جس سے تم خدائے تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل کر لوگے۔ چنانچہ سانپ نے کہا کہ میں آپ کو کیسے اندر لے کے جاؤں گا، کیونکہ رضوان جنت کا بہت ہی سخت پہرا لگا ہوا ہے۔ سانپ نے اپنی عاجزی ظاہر کی تو شیطان نے کہا کہ تم اپنا منہ کھولو، میں تمہارے منہ کے اندر سما جاؤں گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ لو چلا جنت میں وہ کافر لعین، انتہا جس کے فریبوں کے نہیں، دیکھیے اب کیا ستم ڈھاتا ہے یہ، کیسے کیسے جال پھیلاتا ہے یہ، آدم و حوا کی بس اب خیر ہو، لے چلا یہ سانپ کو اور مور کو، پیارے آدم کو بھی بہکائے گا کیا اور حوا کو بھی یہ رلائے گا کیا، دیکھیے کرتا ہے کیا کیا پیچ و تاب، کھس گیا ہے خلد میں خانہ خراب۔ القصہ سامعین کرام، شیطان لعین سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اور مور کو ہمراہ لے کر جنت میں چلا۔ جب بیچ دروازے میں مجموعہ فساد پہنچا تو رضوان جنت کھڑا ہو گئے اور سانپ اور مور سے کہا کہ خبردار آگے قدم مت اٹھانا۔ نیز رضوان جنت چاہتے تھے کہ اس مشتبہ گروہ کو دروازے کے باہر کر دیں کہ اتنے میں عرش معلی سے رضوان جنت کے نام اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، جس کو کسی شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح عرض کیا ہے: خلد میں رضوان جانے دو انہیں، میری قدرت دے چکی رخصت جنہیں، ایک بھاری راز ہے اس میں میرا، سانپ کے پردے میں ہے وہ مدعا، تم انہیں رضوان بس روکو نہیں، اذن ان کو مل چکا ہے بالیقین۔ رضوان جنت حضور رب العالمین کا ارشاد عالی سنتے ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور ان کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب سانپ اور مور اندرون جنت پہنچ گئے تو اب شیطان سانپ کے منہ سے نکل کر باہر آیا اور آدم و حوا کا پتہ معلوم کر کے ان کے زیر دیوار جا کر بیٹھ گیا اور نہایت درد کے ساتھ بے انتہا رونا شروع کیا۔ عرصہ کے بعد جب آدم علیہ السلام اور حوا اس طرف سے گزرے تو انہوں نے ایک اجنبی صورت کو درد کے ساتھ روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تو کون ہے اور کیوں زار و قطار روتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میں اس لیے روتا ہوں کہ آج تم اس درجے
ایسو سرور منا رہے ہو کہ جنت کی بادشاہی کر رہے ہو، افسوس افسوس کل تمہیں موت آ جائے گی اور تم مر جاؤ گے، اور یہ تمہارا ایسو عشرت ایسو سرور سب فنا ہو جائے گا، اور میں وہ فرشتہ ہوں کہ مجھے تم سے انتہا درجے محبت ہے۔ جس روز سے تم جنت میں آباد ہوئے ہو اس روز سے میری خواہش کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ساتھ ہی اس کے جب میں نے یہ معلوم کیا کہ تم بہت جلد مر جاؤ گے اور فنا ہو جاؤ گے، تو اس دن سے میرا دل تمہارے غم میں پھٹا جاتا ہے اور میرا کلیجہ آنسو کی راہ بہا جاتا ہے کہ افسوس یہ جنت تم سے چھن جائے گی اور تم مر جاؤ گے۔ سامعین کرام، جب اس لعین کی بہت سی ہمدردانہ اور رفاقت کی باتیں سن چکے تو اس سے دریافت کیا کہ موت کیا چیز ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ موت سے ناواقف تھے اور کچھ نہیں جانتے تھے کہ موت کہتے کسے ہیں اور وہ کیا شے ہوتی ہے۔ ابلیس اس وقت ایک بڑے جسیم جانور کی صورت بن گیا اور آدم و حوا کے سامنے اس طرح تڑپنے لگا جیسے نزع کی اور جانکنی کی خوفناک حالت ہوتی ہے، اسی طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور خوفناک غر غر کرتا ہے اور جھاگ منہ سے رواں ہے اور سخت سے سخت نازک حالت ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت آدم و حوا تھر تھر کانپنے لگے اور ان کے دلوں پر نہایت خوف طاری ہوا۔ جب لعین نے دیکھا کہ آدم و حوا کی حالت اس نئے صدمے جاں کو دیکھ کر غیر ہو چلی بہت بدل گئی ہے، فوراً اپنی صورت بن کر پاس آیا، عرض کیا اور ان کو سمجھایا، عرصے تک انہیں تسلی اور دلاسا دیتا رہا۔ جب ان دونوں کو سکون ہوا تو آدم و حوا نے پوچھا، اے رفیق، کوئی تدبیر ایسی بھی ہے جس سے ہم دونوں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے بچے رہیں؟ شیطان نے جواب میں کہا، جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں نقل فرماتا ہے، ہل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، یعنی میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اس کے کھانے سے نہ تو تم کبھی مرو گے اور نہ کبھی تمہاری حکومت فنا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ ابلیس لعین کو اس وقت تک معلوم نہ تھا کہ گیہوں کا درخت کس جگہ ہے۔ جلدی سے ہٹ کر مور سے پوچھا کہ گیہوں کا درخت کہاں اور کس جگہ ہے۔ مور نے گیہوں کے درخت کا پتہ و نشان بتایا۔ پھر شیطان نے آ کر کہا کہ وہ فلاں فلاں درخت ہے، فلاں جگہ لگا ہوا ہے، اگر اس میں سے ایک دانہ بھی کھا لوگے تو لکھ لو اس بات کو، نہ تو تمہیں کبھی موت آئے گی اور نہ تمہاری سلطنت کبھی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام گیہوں کا اتنا پتہ سن کر متعجب ہوئے اور اپنے دل میں کہا کہ شاید تو یہ وہی درخت ہے جس کے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ غور کرنے کے بعد آپ نے پھر شیطان سے کہا کہ اے رفیق، وہ درخت جس کا تم پتہ دے رہے ہو وہ تو ان خوبیوں کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو مصیبتوں میں ڈالنے والا اور جلدی فنا کر دینے والا ہے۔ اے میرے رفیق، یہ تم کیا کہتے ہو کہ گیہوں کا دانہ کھا لو؟ مجھے جہاں تک علم ہے وہ درخت ذلت کا باعث ہے، وہ درخت موت کا سبب ہے، وہ درخت رسوائی کی جڑ ہے، اس کا کھانا تو درکنار، اس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کر دیا ہے۔ دیکھو، اگر اس درخت میں کچھ فائدے ہوتے تو ہم کو ہمارا پروردگار اس کے کھانے سے کبھی نہ روکتا۔ سامعین کرام، آدم علیہ السلام کے ان عذرات کے جواب میں شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، یعنی خدا تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا کہ اس کا پھل کھانے سے تمہیں کچھ ضرر پہنچے، بلکہ اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس درخت کا پھل کھانے سے فرشتے بن جاؤ گے اور پھر کبھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوگے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے، اور تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ تم زمین کا کام سر انجام نہ کر سکو گے۔ بس اس لیے خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو ہمیشہ کے لیے کھانے پینے اور ظن و فرزند کے افکار میں مشغول رکھے اور ذکر الہی سے تم الگ تھلگ رہو، اور ساتھ ہی اس کے وہ
تم سے اپنی خلافت کا کام بھی لیتا رہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم کو چند روز جنت میں رکھ کر دنیا میں بھیجے اور وہاں کی تکالیف و مسائل میں مبتلا کرے۔ پس میں تمہارے لیے روتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی طرح تم جنت سے نہ نکلو اور ہمیشہ ہمیشہ یہیں عیش کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت کچھ غور و فکر کے بعد اپنے رفیق کے تمام مشورے کو مسترد کر دیا، یعنی کہ چھوڑ دیا، اور حکم الہی کی پابندی مقدم سمجھ کر اس رفیق کے پاس سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں اس درخت کا پھل نہیں کھاؤں گا اور درخت کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان وہاں سے چلا گیا اور اپنے دل میں کہا کہ افسوس، میرا وار کھالی گیا، پھر میں اپنی کوشش میں لگا رہوں گا۔ جس کو کسی شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح عرض کیا ہے: ساری محنت لعین کی ڈوب گئی، پیارے آدم کے آگے کچھ نہ چلی، کیسی کھالی گئی لعین کی کمند، حکم ربی کے وہ رہے پابند، واؤ ابلیس کا گیا کھالی، نا امیدی تو اس پہ چھا ہی گئی۔ تو سامعین کرام، آپ نے آج اس ویڈیو میں یہ سنا کہ شیطان ابلیس لعین کس طرح جنت میں پہنچتا ہے اور مور اور سانپ اس کی کیا مدد کرتے ہیں، اور یہی مدد کرنا ان کے لیے بڑا بھاری پڑتا ہے، اور جنت میں پہنچنے کے بعد ابلیس لعین کس طرح آدم علیہ السلام کو گیہوں کا پھل کھانے کے لیے اکساتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس لعین کو انکار کر دیتے ہیں اور گیہوں کھانے سے منع فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کی اچھے واقعات اور اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔